ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان۔ رمضان مبارک، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، خیر مبارک۔ آج کون سا کلام ہے جو تیار کر کے لے کر آئی ہیں؟ بہت پیارا کلام پیش کروں گی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صادق اور امین ہونے کی مطلب اس فضیلت سے بیان کروں گی۔ واہ کیا بات ہے، خوبصورت۔ تو چلیں بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی مسجد ہر گھر میں نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد محمد رسول احمد نبی صادق امین صادق امین صادق امین صادق امین صادق امین صادق امین آپ کے آپ کے لیے سجائی یہ زمین صادق امین صادق امین صادق امین صادق النبی آپ فتح النظیم آپ جواد کریم مصطفیٰ و مجتبیٰ آپ رؤوف الرحیم آپ کے نقش قدم ہے صراط مستقیم مزمل مدثر حامد محمود روز ازل آپ کا نور تھا موجود روز ازل آپ کا نور تھا موجود آپ ہی مطلوب تھے آپ ہی مقصود آپ ہی طٰہٰ لقب آپ ہی یاسین آپ ہی یاسین آپ ہی یاسین آپ شفیع الامم رحمت للعالمین صادق امین صادق امین صادق امین صادق امین راحت یعقوب آپ سب کے ہیں محبوب آپ ذکر داؤدی ہے آپ صبر ایوبی ہے آپ یوسف فارغ ہے آپ خواب سلیمان ہے آپ سب کی بشارت ہے آپ
ختم رسالت ہے آپ، ختم رسالت ہے آپ ہی کے واسطے لکھتی فتح مبین، صادق امین، صادق امین، صادق امین، صادق امین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور جی سونیا قادری بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ انعام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی بارگاہ رسالت میں، اور آج جمعے کا دن، دنوں کا بادشاہ جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، بہت خوبصورت دن ہے۔ اور اس دن کی مناسبت سے جیسے کہ میں نے آغاز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آج ایک تو پہلا عشرہ ہے جس کو رحمت کا عشرہ کہتے ہیں، اور دنوں کا بادشاہ بھی آج کا دن ہے۔ اور آج کے دن جیسے کہ میں آغاز میں بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ جب آپ ایک نیکی کرتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، یعنی کہ جب اہتمام بھی چاہے کر رہے ہیں آپ، کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے کہ اگر آپ اہتمام بھی کر رہے ہیں جمعے کے دن کا اپنے، تو اس کا بھی ثواب ہے، اس کی بھی نیکیاں آپ کو ملتی ہیں۔ آپ نے اچھے کپڑے پہنے، آپ نے غسل کیا، آپ نے عطر لگایا اور آپ تیار ہوئے، آپ نے نیت کی، تو آپ کو کتنا سارا اس پر ہی انعام مل جانا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے، ساتھ ہی میرے ساتھ علماء کرام بھی یہاں ہوں گے، اور مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف بھی چلتے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مبارک آپ کو رمضان المبارک کی، اور خوش آمدید آپ کو اس سیٹ پہ۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ مفتی صاحب، جمعے کا دن، دنوں کا بادشاہ، اور ہم پہلے بھی پچھلے سال بھی اس پہ بات کرتے آئے ہیں اور اس سے پہلے بھی ٹرانسمیشن میں، لیکن ہم چاہیں گے چونکہ پہلا جمعہ ہے یہ رمضان المبارک کا، تو تھوڑی سی اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، روشنی ڈالتے ہیں، آپ کے وسیع تر تجربے کی روشنی میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کچھ آپ سے معلومات۔ تو جمعے کی جو فضیلت اور اہمیت ہے اس کے اوپر سب سے پہلے روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، جمعۃ المبارک یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس دن کو تمام دنوں میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس دن کی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر باقاعدہ ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی سورہ جمعہ رکھا گیا، اور جس کی ایک آیت کا حصہ ابھی میں نے تلاوت بھی کیا، جس میں باقاعدہ اس بات کا ذکر فرمایا، حالانکہ 5 وقت کی نمازیں ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے، لیکن خاص طور پر جمعے کا تذکرہ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان ہو جائے تو اس وقت تم اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، اپنی تجارت اور کام کاج جتنے ہیں انہیں موقوف کر دو، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ تو جمعے کا دن بیسیکلی مومنین کے لیے عید کا دن بھی قرار پایا ہے، اس کو عید کا دن بھی کہا گیا ہے، اور ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ جس دن کو ہم عید کا دن سمجھتے ہیں تو وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اب یہ بئی معنی خوشی کا دن ہوگا کہ اس دن کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص انعامات عطا فرمائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ آتا ہے، ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں اللہ سے جو دعا مانگی جائے اسے قبول کیا جاتا ہے۔ اسے مینشن کر کے بتایا تو نہیں ہے کہ یہ وہ فلاں لمحہ اور گھڑی اور یہ وقت ہے، لیکن کہا پورے جمعے کے دن میں اللہ نے ایک ایسی ساعت رکھ دی ہے، ایک ایسا لمحہ رکھ دیا ہے جس میں وہ ضرور مانگی جانے والی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ جمعے کی ایک الگ سے فضیلت ہو گئی کہ ایک ایسا لمحہ بھی اس میں رکھ دیا گیا ہے کہ جس میں خاص طور پر دعا قبول ہی ہونی ہے۔ اس دن میں صبح سے شام تک، یعنی مقصود بھی یہ ہے کہ ہمہ وقت بندہ اللہ کے ذکر میں، دعا میں، عبادت میں رہے، تو اسے متعین نہیں کیا۔ اب ہر ایک کسی نہ کسی گھڑی میں دعا کرتا رہے کہ شاید یہ وہ لمحہ ہو کہ جس میں دعا قبول ہونی ہے، شاید یہ وہ وقت ہو کہ جس میں دعا قبول ہونی ہے۔ تو یہ اور دنوں میں نہیں رکھا گیا، یہ جمعے کے دن میں رکھا گیا۔ اچھا، پھر دیکھیں اس دن میں ایک خاص انعام بھی یہ رکھا گیا کہ جب مسلمان تیار ہو کر نماز جمعہ کے لیے جاتے ہیں
تو جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے، یعنی اس میں وقت کا بھی ایک تعین ہے کہ جو جتنا پہلے مسجد میں جائے گا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اب نماز جمعہ کا ثواب تو اپنی جگہ ہے جو جس نے نماز پڑھنی ہے، لیکن اس میں وقت کا بھی تعین ہے کہ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ وقت بھی آپ کے لیے ثواب کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ جتنا پہلے اہتمام کر کے مسجد میں داخل ہو جائیں گے، سب سے پہلے چلے جائیں گے، تو سب سے زیادہ آپ کا ثواب ہے۔ جو بعد میں آئے گا پھر بعد میں ہر ایک کا درجہ کم ہوتا رہے گا۔ یہ بھی جمعے کی ایک خاص فضیلت ہے، اور دنوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ بے شک۔ اچھا، پھر جمعے کی خاص بات یہ ہے کہ دیکھیں اس دن ایک خاص خطبے کا اہتمام رکھا گیا۔ آپ ویسے بھی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی جماعت ہوتی ہے، لیکن جمعے والے دن اہتمام الگ ہے، یعنی اس کے لیے تمام مسلمانوں نے مساجد میں جمع ہونا ہے، ایک بڑی رونق لگے گی، ایک بڑا اجتماع ہوگا، پھر ایک خاص جمعے والے دن سمجھنے کے ایک بیان، ایک خطبہ ہوتا ہے جس میں لوگوں کو جو ہے ان کے دینی معاملات سکھائے جاتے ہیں، پیش آنے والے جو معاملات ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے، لوگوں کو اجتماعیت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ یہ سارا اہتمام کسی اور دن میں نہیں نظر آتا۔ تو یہ جو اجتماع کی ایک شکل و صورت رکھی گئی ہے، یہ خاص جمعے کے دن کو اسی لیے کہا یہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے بڑا ایک انعام ہے جمعے کا دن۔ بے شک، بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، مفتی وسیم صادق بندگی صاحب۔ اور یقینی طور پر جیسے کہ میں نے آغاز میں آج بتا ہی دیا تھا کہ چونکہ ہم جمعے کے حوالے سے بات کریں گے اور جمعے کا دن بھی ہے، تو سورہ جمعے کے حوالے سے جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ پوری ایک سورہ ہے اس حوالے سے قرآن پاک میں، تو سوچئے کہ کتنی اس کی اہمیت اور فضیلت ہے اس دن کی۔ اور جب کسی چیز کو بادشاہ بنا دیا جائے، یعنی کہ اس کو افضل بنا دیا جائے تمام دنوں میں، کیونکہ یہ افضل دن ہے جمعے کا دن اور اس کو دنوں کا بادشاہ اور سردار کہا گیا ہے، تو پھر سوچیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یہیں سے اس بات سے ہی ہو جاتا ہے۔ اور شب جمعے کا جو درود شریف ہے اور اس کی فضیلت، وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور اس بارے میں بھی بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملتی ہے اس کی اہمیت اور فضیلت، جس میں درود کی برکتیں اور فضیلتیں جو ہیں اس کے اوپر اگر بات کی جائے تو وہ بے تحاشا ہیں، بہت ساری ہیں۔ یعنی کہ درود کی برکت سے مال بڑھتا ہے، درود پڑھنا عبادت تو ہے ہی، ساتھ میں درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو ہمارے سب عمل سے زیادہ پیارا عمل یہ لگتا ہے۔ اور درود پاک جو ہے جس بھی مجلس کی زینت بنتا ہے، خاص طور پہ اس سے بھی بہت آپ کو رحمتیں اور جو آپ کی نعمتیں ہیں ان کو سمیٹنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ درود پڑھنے والا جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ پیاس سے اس کو امان پائے گا، اور وہ پل صراط سے تیز اور آسانی سے بھی گزر جائے گا، اس میں بھی یعنی کہ اس کے لیے آسانی ہے۔ اور کیونکہ پل صراط کا ایک معاملہ اور ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کس طرح سے ہے، تو وہ جو ایک تلخ ہمارے لیے اور بہت ہی مشکل ہمارے لیے امتحان ہے، تو اس میں بھی آسانی ہو جائے گی انسان کے لیے۔ تو ہم بات کریں گے جی آج کے دن کے حوالے سے، اور رحمت کا عشرہ ہے، تو رحمت اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اور اس پہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ کوشش اپنی بنائے رکھ سکتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ سونیا قادری چونکہ میرے ساتھ ہیں، ان کی طرف واپس جاؤں گی اور ایک کلام کے لیے، کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی، تو کیوں نہ ان کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں۔ جی سونیا۔ درود اہل بیت پیش کروں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو
پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام گے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام گے، وہ سچے غلام مصطفیٰ گے، نیک نام ہے، اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے پیارے حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب گے، ہاں پڑھتے ہیں گر درود ہم ملتا ثواب گے، بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رگے، جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رگے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رگے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رگے، یا رب میری دعا ہے، میرے بابا وہاں رہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وبارک وسلم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں تھی بارگاہ رسالت میں سونیا قادری، اور بہت ہی خوبصورت آواز میں سلسلہ آگے بڑھائیں گے ٹرانسمیشن کا۔ اور آج جی آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت سا جوڑا جو زیب تن کیا ہوا ہے، اس کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ اسپانسرز کی بات نہیں کریں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو جی اسپانسرز کی طرف بھی چلیں گے۔ اور آج جو خوبصورت سا ڈریس ویئر کیا ہے وہ ہمیں بھیجا ہے جی ملبوسات نے، تو تھینک یو سو ویری مچ ملبوسات، اتنے خوبصورت اور پیارے سے جوڑے کا جی جو آپ نے آج ہمیں بھیجا ہے۔ ساتھ ہی جی آج ہم بات کر رہے ہیں جمعے کے حوالے سے بھی، اور اسکرین پر بھی نمبر ہمارا چل رہا ہے 0213413481 ہمارا نمبر ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے بات کرنا، علماء کرام سے کچھ سوال کرنا، اور کسی ایسی اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ اپنی معلومات حاصل کرنا یا معلومات کو مضبوط بنانا،
تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. ٹرانسمیشن کے سلسلے کو جی آگے بڑھائیں گے اور یہاں پہ چونکہ میں نے ایک وقفے کی طرف بھی جانا ہے, اس کے بعد مہمان بھی ہمارے ساتھ یہاں سیٹ پہ موجود ہوں گے اور ان سے بھی بات کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے. تو ایک وقفے کی طرف پڑھتے ہیں جی, وقفے کے بعد واپس آئیں گے, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.